آگے بڑھتے ہیں۔ وضو کے بعد میں کیا وضو کے بعد جو قطرے ٹپکتے ہیں پانی کے بدن سے، کیا ان کو صاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور کیا وہ پانی نجس ہوتا ہے؟ نہیں، وہ پانی نجس ہوتا ہے نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں ان کا فتویٰ یہ تھا کہ وضو کے جو قطرے ہوتے ہیں جو بدن سے ٹپکتے ہیں، وہ قطرے کیا ہیں؟ نجس۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو دکھائی دیتا تھا کہ کون سا گناہ اس میں جھڑ رہا ہے، لہٰذا انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اور اس کے وضو کے قطروں میں کیا ٹپک رہے ہیں؟ گناہ ماں باپ کی نافرمانی کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ماں باپ کی نافرمانی مت کیا کر، کسی کو کچھ کہا، کسی کو کچھ کہا، ان کو دکھائی دیتا تھا، ایسا کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ چیز کوئی دلیل دعوے سے ثابت نہیں ہے۔ قطع نظر اس سے کہ دکھائی دیتا تھا یا نہیں دکھائی دیتا تھا، یہ بات کی چیز ہے۔ یہاں پر اگر مان لیا جائے کہ دکھائی دیتا تھا، تو ہم کو دکھائی دے یا نہ دکھائی دے، حدیث میں تذکرہ ہے کہ نہیں کہ ایک آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس کی خطائیں اس کے قطروں کے ساتھ کیا ہوتی ہیں؟ ٹپکتی ہیں۔ تو یوں کہا جاتا ہے کہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دکھائی دیتا تھا، اس زمانے میں انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ کیا ہے؟ وہ پانی جو ٹپکتا ہے وہ کیا ہے؟ ناپاک ہے، نجس ہے۔ اور جب ان کو دکھائی دینا بند ہوا، انہوں نے دعا کی اللہ سے، کہانی ایسی ہے یہ، انہوں نے دعا کی اللہ سے کہ اللہ یہ چیز مجھ سے ظاہر کر دے، کیونکہ بندوں کے گناہ مجھ کو دکھائی دیتے ہیں۔ تو اللہ نے وہ چیز بھی کیا کر دی؟ بند۔ تو اب دکھائی دینے نہیں لگا، تو اب انہوں نے اپنا فتویٰ بھی کیا کر دیا؟ ابھی چینج کر دیا۔ تو سوال یہ ہے، اب اس کو یاد رکھیے، سوال یہ ہے کہ وہ جو فتویٰ دیا تھا وہ کس وجہ سے تھا؟ گناہ جھڑتے ہیں، تو دکھائی دیتا تھا تب جھڑتے تھے، دکھائی دینا بند ہوا تو جھڑنا بند ہو گئے۔ تو پھر اب کیسا چینج کی فتویٰ؟ سمجھ میں آیا؟ ایک آدمی ہے، بچہ اس کے کپڑوں پہ پیشاب کیا، اب اس کو دکھائی دیا پیشاب کیا ہے، تو کپڑا کیا ہو گیا؟ گندا ہو گیا کہ ناپاک ہو گیا؟ گندا بھی ناپاک بھی۔ اب وہ آدمی ایک بڑھاپے میں جا کے اندھا ہو گیا، نابینا ہو گیا، اب واپس نواں سے اس کے پوتے جو بھی ہیں گود میں آ کے پیشاب کر دیے، تو آپ کو دیکھ رہا ہے، تو آپ بولے کہ اب ناپاک ہے یہ کہ نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ ایک چیز اگر دکھائی دیتی ہے تو اس کا فتویٰ الگ ہوگا، اور نہیں دکھائی دیتی ہے تو فتویٰ الگ ہوگا۔ ایسا ہے کیا؟ جس وجہ سے انہوں نے ناپاک ہونے کا فتویٰ دیا تھا وہ وجہ تو اب بھی باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر تو آج بھی موجود ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے گناہ جھڑتے ہیں، تو فتویٰ تو اب بھی کیا ہونا چاہیے؟ باقی ہونا چاہیے۔ لیکن یہ خود کہانی میں اس کی تردید موجود ہے، کیونکہ ہم یہ کہیں گے کہ کیا امام ابو حنیفہ صرف مجھ کو دکھائی دے گا تو ناپاک ہوگا کہ قائل تھے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تو پہلے سے موجود ہے کہ گناہ جھڑتے ہیں، تو چاہے ان کو دکھائی دے تو بھی جھڑتے ہیں اور نہیں دکھائی دے تو بھی جھڑتے ہیں۔ تو اگر پہلے ناپاک تھا تو اب بھی قیامت تک ناپاک ہونا چاہیے نا، اس کا فتویٰ چینج کیسا کیا ہے؟ تو یہ جو ہے بعض گھڑے ہوئے قصوں میں اس طرح کی غلطیاں موجود ہوتی ہیں، تو ہم اس پہ نہیں لڑیں کیسا دکھ سکتا۔ اب پبلک کیا بولتی؟ اللہ چاہے تو سب دکھ سکتا ہے، تو اب معاملہ وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم۔ اللہ چاہے تو کیا بھی ہو سکتا ہے نا پھر۔ اب وہاں لڑتے بیٹھنے کی بجائے اس راستے سے پکڑنا چاہیے۔ یہ بتاؤ کہ یہ ان کو جو پہلے دکھائی دیتے تھے، مان لو تم بول رہے ہیں ٹھیک ہے دکھائی دیتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے کیا فتویٰ دیا؟ یہ فضائل اعمال میں ہے، اس لیے بتا رہا ہوں میں، اور یہ چونکہ مسئلہ ابھی ہمارا آگے وہی آ رہا ہے اس لیے بتا رہا ہوں۔ تو اگر ان کو گناہ دکھائی دیتے تھے تب ناپاک کا فتویٰ دیا تھا، جب دکھنا بند ہو گیا تو گناہ جھڑنا بند ہو گئے، تو پھر کیسا ناپاک؟ ایسا کیسا فتویٰ دیتے تھے؟ وہ دکھتا تو ہے نہیں تو نہیں ہے۔ نبی کی بات بڑی کہ دکھنا بڑا، تو فتویٰ کیسا؟ تو پہلا فتویٰ صحیح تھا یا دوسرا صحیح ہے؟
اور فتویٰ کیسا چینج کیا انہوں نے؟ دلیل کی بنیاد پر یا دکھنے اور نہیں دکھنے کی بنیاد پر؟ فتویٰ چینج کرنے کے لیے دلیل چاہیے، مشاہدہ. تو ایسا ہم اس کو یہاں پکڑ سکتے ہیں. اس لیے جب گردن پکڑ سکتے ہیں تو دم نہیں پکڑنا چاہیے. یہ اصل جگہ ہے جہاں مواخذہ کرنا چاہیے، یہاں پکڑنا چاہیے. اب اس کے پاس کوئی جواب ہوگا؟ جواب ہوگا، لیکن وہ جواب کچھ کام کا نہیں ہوگا. جتنا غلط جواب آدمی دیتا ہے اتنا زیادہ اور پھنستا جاتا ہے، اتنا زیادہ پھنستا جاتا ہے. تو بہرحال، تو کیا مستعمل پانی مستعمل استعمال کیا ہوا، کیا مستعمل پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ نہیں. آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں پانی میں ہاتھ نہیں ڈالنا ہو، کیا ہو جاتا؟ مکروہ ہو جاتا. کچھ لوگ بولتے ہیں، آپ کو ابھی یاد آ رہا ہوگا بہت کچھ. تو حنفیہ کے نزدیک مستعمل پانی پہلے تو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ تھا ناپاک ہو جاتا ہے، اور آج ان کے نزدیک اس میں وہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. تو شرعی طور پر وہ پانی پاک رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ بولے وہ استعمال کیا ہوا پانی ہے، گناہ جھڑے ہیں اس سے تو ناپاک ہے وہ. تو کیا ہے صحیح ہے؟ نہیں. اس لیے کہ کسی چیز کی نجاست یا پاک ہونے کے سلسلے میں کسی چیز کو نجس کہنے کے لیے دلیل چاہیے. پانی کیا ہے؟ پاک ہے. لیکن اگر کوئی دلیل ملتی ہے اس کے ناپاک ہونے کی کہ فلاں چیز گرنے سے وہ ناپاک ہوتا ہے، تبھی اس کو ناپاک کہا جائے گا. پانی نجاست گرنے سے ناپاک ہوتا ہے اگر تھوڑا ہے تو، اور اگر زیادہ ہے تو جب تک کہ اس کے رنگ یا بو یا ذائقے تینوں میں سے کسی ایک صفت میں جب تک کہ تبدیلی نہیں آتی ہے زیادہ پانی ناپاک ہوتا ہے نہیں. ہاں، تھوڑا پانی نجاست گرتے ہی ناپاک ہو جاتا ہے. آگے ہم کتاب الطہارہ وغیرہ اگر دیکھیں گے انشاءاللہ تو اس میں ہم تفصیل سے اس بارے میں مزید اور دیکھیں گے. بہرحال، تو مستعمل پانی کیا ہے؟ پاک ہے یا ناپاک؟ کیسے کہ پاک ہے؟ ہاں، تو پھر گناہ جھڑ رہے ہو، گناہ نجس نہیں ہوتا ہے؟ ظاہری طور پر نہیں. تو ظاہری طور پر ہم کو نہیں معلوم اس کے اندر کوئی نجاست گری، اس لیے کہ پانی کا حکم ہر آدمی کے اگر گناہ جھڑتے ہیں تو جب آدمی برتن میں پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو کیا اس کے گناہ اس میں نہیں جھڑیں گے؟ گیلا پن لگے گا کہ نہیں؟ تو پھر لے گا کیسا؟ چمچے سے. پانی وضو کیسے کرے گا آدمی؟ صحابہ سے، سلف سے یہ ہم کو ملتا ہے کہ وہ پانی کے برتن میں کیا کرتے تھے؟ ہاتھ ڈالتے تھے. اب کوئی آدمی کا ان کے گناہ نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ہم کو تھوڑی بولے کہ مت ڈالو پانی میں ہاتھ، تم لوگ گناہ گار لوگ ہو، تم لوگ مت ڈالو، ایسا کہا انہوں نے؟ نہیں. تو کسی نے بھی ہم کو کہا ایسا مت ڈالو برتن میں ہاتھ؟ نہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ پوری امت کے لیے ہے کہ وہ برتن میں پانی کے ہاتھ ڈال سکتے ہیں. دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ ينشف بها بعد الوضوء کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خرقہ ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا جس کو آپ رومال کہہ سکتے ہیں. ایک کپڑا، خرقہ چھوٹا ٹکڑے کو کہتے ہیں. کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ ينشف بها بعد الوضوء، وضو کرنے کے بعد میں آپ اس سے اپنے اعضاء پونچھ لیتے تھے. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں وضو پوچھنا نہیں، صحیح ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد اعضاء کو پوچھنا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ جھڑتے ہیں. اگر پوچھ لیے تو جھڑیں گے نہیں. اتنی دور کی سوچتے ہیں. لیکن کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کے بارے میں کوئی کہے گا کہ آپ کے تو گناہ ہی نہیں تھے نا، تو آپ کے لیے تو پہلے پوچھنا ضروری تھا. آپ نے صحابہ سے کہا تم مت پوچھا کرو؟ نہیں.
تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے کیا ہے؟ اسوہ اور نمونہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسوہ نمونہ ہے، جیسا آپ نے کیا ہم بھی کریں گے۔ ہاں آپ اگر ہم کو منع کرتے یہ میرے لیے خاص ہے کیونکہ میرے تو گناہ ہی نہیں ہے، تمہارے گناہ ہوتے ہیں تو ٹپکنے دو، تو باہر کھڑے ہو کے ٹپکنے دو پورے گناہ، پھر مسجد میں بھی آنا صحیح ہوگا، چٹائی پر قطرے گناہ سارے ٹپک رہے چٹائی کے اوپر۔ تو گناہ جو ہے کوئی حسی چیز نہیں ہے، وہ معنوی چیز ہے، گناہ دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے۔ لہذا کوئی آدمی گناہوں کا پانی کے ساتھ میں شمول ہونا، اس سے پانی کی نجاست پر حکم لگائے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رومال کا، ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا، اور آپ وضو کے بعد اپنے اعضاء اس سے پونچھتے تھے۔ تو کیا کوئی آدمی اپنے اعضاء پونچھ لے وضو کے بعد تو وہ پانی کون سا ہوا؟ ابھی گناہوں کا پانی ہے، تو سارا رومال گناہ گار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر روزانہ ایک رومال پھینک کے دوسرا لاؤ۔ تو اس طرح کی کوئی دلیل ہم کو ملتی کتاب و سنت سے نہیں۔ یہ ایک مصیبت 10 مصیبتیں پیدا کرتی ہے، ایک غلط فتویٰ 10 غلط مصیبتیں سر پہ لاد دیتا ہے آدمی کے۔ اس لیے بہت سارے لوگ اس معاملے میں بے وجہ کا احتیاط کرتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ حدیث ترمذی اور حاکم کی روایت ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر چاہے تو وضو کے اعضاء کو وضو کے بعد پہنچ سکتا ہے، یہ منع نہیں ہے۔ خاص طور سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی اسی طرح سے گیلا چہرہ اس کا ہوتا ہے، اور پھر جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے آ کے، تو جیسے جیسے پانی سوکھنا شروع ہوتا ہے ویسے ویسے کھجلاہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اب پوری نماز میں شروع ہو گیا اس کو کھجلانا، اب نماز میں دھیان لگے گا اس کا؟ نماز میں دھیان نہیں لگے گا۔ تو یہ چیز خشوع میں بھی کیا ہو جاتی ہے؟ رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر اچھے سے آدمی چہرہ اور ہاتھ پہنچ لے اور پھر نماز کے لیے آگے سکون سے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز میں بھی خشوع باقی رہے گا۔ تو یہ ترمذی اور حاکم کی روایت تھی جو ہم نے دیکھی۔